السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جمعۃ المبارک پھر ہماری زندگیوں میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور احسان کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے 54 بہاریں مکمل دیکھنے کی توفیق دے دی۔ آج کے اس دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پہ یہ جو کرونا کا دور ہے، جس میں ابھی تک لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اشخاص یا انسانی جانیں اس دنیا سے جا چکی۔ اگر کوئی شخص صحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی کی بہاریں دیکھ رہا ہے تو اس کو خدا تعالیٰ کا بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیمار ہو کے دوبارہ روح بصیرت ہو گئے۔ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو اس بیماری کا سامنا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہ تو بیمار ہوئے ہیں، نہ ابھی تک ان کو اس بیماری کی جو تکلیف ہے اس کا اندازہ ہوا ہے۔ صرف دیکھنے کی حد تک یا سننے کی حد تک ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اب تک بچایا ہوا ہے، اسی طرح آگے بھی ان کو بچا کے رکھے۔ بہت ہی یہ تکلیف دہ بیماری ہے، بہت ہی تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں۔ جن دوستوں کے ساتھ بات ہوئی اس سے اندازہ ہوا۔ جمعۃ المبارک اور آج جو تاریخ ہے 12 نومبر 2021، جیسا میں نے بتایا، شکر گزار ہوں ان دوستوں کا بھی جنہوں نے میری ہر الٹی ٹیڑھی بات، بعض اوقات بے منطق بات سن کے بھی برداشت کی اور اپنے اچھے کومنٹس کے ساتھ اس کا رسپانس دیا۔ ہر انسان جو اس دنیا میں ہے اس کو خدا تعالیٰ نے سوچنے کا، کسی چیز کو پرکھنے کا ایک علیحدہ کیا کہتے ہیں سانچہ، زاویہ دیا ہوا ہے۔ ہر انسان ایک ہی چیز کو مختلف نظر سے سوچتا ہے اور رزلٹ نکالتا ہے۔ بہرحال میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں، اس سے اگر کسی ایک شخص کو بھی خوشی پہنچ جاتی ہے یا اس کو کوئی لمحہ ایسا آتا ہے جس پہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ یہ چیز کسی شخص نے جو مجھے بھیجی یا مجھے دکھائی بڑی اچھی ہے اور میرے لیے یہ فائدہ مند۔ کل ہی میں نے ایک ویڈیو یا کوئی میسیج سنا کہ کس طرح دنیا میں طرح طرح کے فراڈ ٹیلی فون کے ذریعے چل رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا شخص آج آپ کو ملے گا دنیا میں جس کے ساتھ یہ تجربہ نہیں ہو چکا کہ اس کو فون آیا ہو اور اس کے اندر کوئی لالچ دی گئی ہو، اس کے اندر کچھ اس طرح آپ نے انعام جیت لیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھ آئی ہو لیٹ کہ یہ مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مالی نقصان ہوتا کیا ہے، آخر پہ مالی نقصان ہی غرض ہوتی ہے۔ اس وقت ہم جو آپ کو نظارے دکھا رہے ہیں یہ فرینکفرٹ پروئنگسہائم، جو میں کئی دفعہ پہلے بھی دکھا چکا ہوں۔ عموماً آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب گاڑی پاس ہو یا سہولت پاس ہو تو ایک قدم بھی چلنا پسند نہیں کرتے کہ چلیں باہر کسی مارکیٹ کی طرف جانا ہے، فٹافٹ گاڑی نکالی کیونکہ سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ مارکیٹ سے کوئی چیز دینے جا رہے ہیں تو 10 منٹ 15 منٹ کی واک ہے اگر، تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ یہ جو برج آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروئنگسہائم کا آخری سٹاپ ہے، یہ ادھر ٹرین کا، اور یہ بہت بڑا برج، اس کے اوپر سے جو موٹر وے ہے 661
وہ گزر رہی ہے جو کہ 5 نمبر موٹر وے کو 3 نمبر موٹر وے کے ساتھ اوفن باغ سے گزرتے ہوئے جام لاتی ہے۔ بعض اوقات جب موٹر وے 5 بلاک ہو جائے ایئرپورٹ کے قریب تو پھر اس کو یہ رستہ بنا ادھر سے لوگ نکل کے دوسرے۔ بہرحال یہ باتیں تو جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ ورلڈ وائڈ یہ ہے، پہلی چیز جو میں نے سٹارٹ کیا جمعے والے دن، میں کئی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ درود شریف سے آغاز گفتگو کا یا کوئی بھی صبح کا، وہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ اس میں کتنی برکت ہے، لیکن جمعے کے ساتھ جمعے والے دن اس کا خاص ذکر ملتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ درود شریف جمعے والے دن پڑھیں گے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سیدھا پہنچتا ہے، اور وہ جو ہمیں جس کا ذکر ہم نے سنا ہے کہ روز قیامت جس دن حساب کتاب والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اس شخص کی جو ہے سفارش کریں گے، اس کی کیا کہتے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے حضور کے شخص نے بہت زیادہ درود پڑا ہوا ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ بہرحال آج موسم بہت ہی زیادہ دھندلا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سخت دھند ہے۔ ابھی تو پیدل چلتے ہوئے تھوڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا اور آگے درختوں کی طرف باہر نکلیں کسی طرح تو اور زیادہ جو دھند ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ ابھی تو یہ ایک مارکیٹ ہے سامنے جس کا نام کافی مشہور مارکیٹ ہے جرمنی میں، جو لوگ مقیم ہیں بلکہ ورلڈ وائڈ اس کو جانتے ہیں، ایل ڈی سیود ہے یہ والی، اور دوسرے جرمنی کے دوسرے علاقے میں ایل ڈی نارڈ ہے۔ بہت ہی کامیاب بزنس کیا انہوں نے، 2 بھائی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی ساری بڑی سادگی سے گزاری، کوئی شو بازی نہیں کی کہ ہم کروڑ پتی ارب پتی ہیں۔ یہ چیزیں عموماً ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتی، کسی کے پاس پیسہ تھوڑا بھی آ جائے تو وہ شو آف کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک بڑا ڈفرینس ہوتا ہے۔ یہ بعض قوموں کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پیسہ آیا بھی ہے تو وہ چھلانگے مار کے یا بڑی بڑی گاڑیاں خرید کے شو آف نہیں کرتے، بلکہ وہ اکثر آپ دیکھیں گے وہ غریبوں کی مدد، وہ جو تنظیمیں بنی ان میں اپنا ڈونیشن کر دیں گے۔ لیں جی، اب یہاں تک میں پہنچ چکا ہوں، باقی نظارہ بعد میں۔ یہ وہ جو مشینیں لگی ہوئی ہیں جس میں انسان پلاسٹک کی بوتلیں واپس دے کے اپنا جو فنڈ ہے وہ لے سکتا ہے، یہاں ہاتھ صاف کریں اور پھر یہ آگے سارا اسٹور آپ کو پہلے کئی دفعہ دکھا چکا ہوں۔ میں آپ کو پھر چلتے چلتے شارٹ ہائی لائٹس، یہ دیکھیں، یہ ناشتے کا سارا تازہ ناشتے کا نظام ہے۔ یہ وہ مشین ہے جہاں آپ خود ڈال کے اندر چیز کاٹ سکتے ہیں، بڑی اگر بروٹ ہے یہ دیکھیں کٹی پڑی ہوئی ہے، بڑے یہ والی خرید کے اس میں چھوٹی چیز ہے۔ پھر یہ والا سارا پینے پلانے کا سلسلہ، اس سائڈ پہ سارا فریزر ہے، اس سائڈ پہ فریزر، اس سائڈ پہ جو فریج والا سارا سامان ٹھنڈا رکھنے والا پروسیس تک چلا جاتا ہے۔ یہ اس درمیان کا سارا حصہ ہے، اس میں نئی نئی چیزیں جو آتی رہتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کرسمس قریب آ رہا ہے، وہ آگے سبزیوں والا سارا ڈپارٹمنٹ، اس کے پیچھے پھر فریج پڑا ہوا ہے، اس کے دوسری میں 3 تقریباً اس طرح میں 1 2 3 4 5 6 لائنیں اس طرح بنی ہوئی ہیں، اس سے کا یہ سسٹم چل رہا ہے۔ صبح صبح دیکھ سکتے ہیں بڑا پرسکون طریقے سے۔ لیں جی، ہماری صبح کی جو سیر ہے یا واک ہے اس کا آدھا پروسیس آپ نے دیکھ لیا۔ یہ انہوں نے باہر ایک مشین لگائی ہوئی ہے، امیزون ورلڈ وائڈ جو مشہور، یہاں لوگوں کی جو پیکٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں، ان کو کوڈ بھیج دیتے ہیں میل کے ذریعے، وہ یہاں آ کے کوڈ دے کے خود اپنے پیکٹ نکال کے لے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اور بھی ملکوں میں اس طرح کا انہوں نے نظام کیا ہو، اپنا کاسٹ بچاتے ہیں ڈیلیوری کی جو گھروں میں۔ باقی جو معاملہ ہم جو بات کر رہے تھے جمعے کے حوالے سے کہ جمعہ والے دن جو ہے زیادہ سے زیادہ درود شریف جو ہے وہ پڑھ کے آپ اپنی جو عاقبت ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو توفیق بھی ملتی ہے۔ جو بات اب واپسی پہ ہوگی وہ تھی کل والے کرکٹ میچ کے اوپر۔ بہت سارے لوگ جو پاکستانی ہیں، آلموسٹ 99% جو بزرگ ہیں، بچے ہیں چھوٹے، کرکٹ کا میچ ہو اور وہ بھی کسی ورلڈ کپ میں، تو وہ اس کے اوپر دلچسپی نہ لیں اور ان کے جذبات جو ہیں وہ نہ ان کے ساتھ ہر میچ کے بدل رہے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایک چیز جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہماری قوم میں، انڈیا پاکستان میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے، ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے، اور بے شمار آبادی
جو کہ فارغ رہتی ہے، جو اپنے صرف ماں باپ یا اپنے بزرگوں کی جو کمائی ہے یا ان کے ساتھ وہ اپنا پال بڑھ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کے جو جذبات ہیں وہ کوئی مناسب طریقے سے اظہار نہیں ہوتا ان کا۔ آپ نے دیکھا انڈیا ہار جائے تو انڈیا کے اندر وہ پلیئرز جو پہلے کسی وقت ان کے ہیروز ہوتے ہیں، انہی کے گھروں کو آگ لگانے، ان کے اوپر دھمکیاں، اور کس طرح کی دھمکیاں۔ پھر اسی طرح پاکستان جب اچھا کھیلتا ایک جگہ پہ آ کے ہار جائے تو پھر وہی لوگ جو پہلے کسی کو ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ زیرو بنا کے اس کا اس لیول تک استحقاق کرتے ہیں ان کی عزت کا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ تعلیم کی کمی ہے بیسیکلی۔ یہ قومیں، آپ انگلینڈ لے لیں، ساؤتھ افریقہ لے لیں، جب یہ ان کے لوگ بھی بہت پسند کرتے ہیں کرکٹ کو، اور ان پورا سال یہ ٹیمیں جو ہیں یہ کرکٹ کی کیا کہتے ہیں فل فلیج نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیمپئنز ہیں، اور عام ملکی ٹورز کے اندر انہوں نے مار کے دوسری ٹیموں کا حشر برا کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب ورلڈ کپ ہو یا کوئی آئی سی سی کا، تو اس میں جا کے جب وہ ہار جاتی ہیں تو ان کی ملکوں میں کبھی نہیں سنا کہ جی انہوں نے پلیئروں کو دھمکیاں دی ہوں، انہوں نے یہ آگے لگائی ہوں۔ ہاں البتہ فٹ بال کی حد تک یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی قوموں کے خلاف، وہ بھی اس کی پیچھے صرف وجہ وہ ڈرنک ہے، وہ جو الکوہل پی کے جو کام کرتے ہیں وہ والے ہنگامہ آرائی ضرور ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ملکوں میں بحیثیت مسلمان کوئی الکوہل کا تعلق نہیں ہوتا، ہم ویسے ہی جو ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے بے شمار قسم کی جو زیادتیاں ہیں اپنے پلیئرز کے خلاف کر جاتے ہیں۔ میچ کی بات اگر کریں تو میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب کوئی اچھا میچ اہم موقع کا ہوا، وہاں جا کے اگر وہ پلیئرز جو کہ ناکام ہو رہے ہیں لگاتار، اگر ان کو آپ ساتھ لے کے چلتے رہے تو ہو سکتا ہے وہ نقصان کا باعث بن جائیں ہارنے، اور یہ ہوا۔ وننگ کمبینیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک فرض کریں، میں ایک مثال لولا لنگڑا یا ایک ایسا پلیئر جس کی کارکردگی خراب جا رہی ہے اس ٹورنامنٹ میں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کو کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو آپ صرف اس لیے ساتھ چلاتے رہیں کہ وہ وننگ کمبینیشن میں وہ وننگ ہو رہی ہے ٹیم، اس لیے اس کے ساتھ اس کو دھکا دیتے رہیں۔ نہیں، جو اچھے سمجھدار ملک ہیں یا جو لوگ سمجھدار، وہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیم کی کمزوری ہے اس کو فل کریں۔ اب یہ حسن علی ٹھیک ہے، اس کی کارکردگی پاکستان لیول پہ یا ٹورز لیول پہ بڑی اچھی رہی اس نے کی، لیکن اس ٹورنامنٹ میں اس کو سکور بھی پڑ رہا تھا اور وہ کہتے ہیں 100% فٹ بھی نہیں تھا۔ وہ جا کے ساری بات سیمی فائنل میں کلیئر ہو گئی۔ اب فخر زمان یہ تھا کہ وہ نہیں چل رہا تھا پہلے، لیکن اس نے آ کے سکور کر لیا اس سیمی فائنل میں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر پاکستان کے پاس سیمی فائنل کے لیے پتہ تھا کہ اب آسٹریلیا سے، تو ان کو اپنی جو اپروچ ہے پہلے 6 اوورز میں وہ ہر صورت میں چینج کرنی چاہیے تھی۔ اگر انگلینڈ، آسٹریلیا، انڈیا جن کی بیٹنگ لائن بہت مضبوط ہے ان کے خلاف کھیلنا ہے اور پہلے باری آ گئی ہے، تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ٹیم میں وہ پلیئرز بھی وننگ کمبینیشن والے موجود ہیں جن کو لگاتار مار پڑ چکی ہے ٹورنامنٹ میں۔ اب اس کے ساتھ آپ کو سکور کم، پاکستان نے 19واں اوور وہ میچ ہارنے کا، اب اس اوور میں اگر 17-18 سکور بنے ہوتے اور اگلے میں جیسے بنے تھے تو یہ 190 سے ابو تھا سکور۔ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا، رزلٹ آ گیا۔ جذباتی ہیں ہم لوگ ہیں، مجھے بھی ذاتی طور پہ رات کو جب بار بار نیند کھلتی اور یہی خیال آتا ایسے نہ ہوتا تو شاید پاکستان جیت جاتا، اور اگر وہ کیچ پکڑ لیتے۔ یہ چیزیں نیچرل ہیں، انسانی نیچر کے ساتھ لگی ہوتی ہیں اور یہ جذبات کا اظہار بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک حد تک ہونا چاہیے، کسی کے نقصان یا کسی کے تکلیف دے کے نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال جی اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو یہ مبارک کہ انہوں نے کم از کم سیمی فائنل کھیلا ہے۔ جو سب سے ہاٹ فیورٹ ٹیم تھی انڈیا کی، وہ راؤنڈ میں باہر ہو جانا مطلب بہت ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ تکلیف تھی، حالانکہ پاکستان کا تو کسی کھاتے میں نام ہی نہیں تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ زمبابوے کے ٹور میں ابھی پاکستان T20 100 سکور چیز کرتے ہوئے
ہار گیا تھا 120 یا 108. تو ایسی ٹیم نے سیمی فائنل کھیل لیا, یہ بہت بڑا کمال ہے. لیکن توقعات ہم بہت زیادہ وابستہ کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ہمیں بعد میں اتنا ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے ہمیں ایک دوسرے کے لیے سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی, کہ انسانیت جو ہے یہ بڑی ضروری ہے. ہمارے ملک میں جو حالات اس وقت بن رہے ہیں, جس طرح تنظیمیں اٹھ کے حکومت کی ریٹ کو ختم کر رہی ہیں, یہ حالات بڑے خطرناک رخ کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا افغانستان میں کیا ہوا. وہ حکومتوں کے خلاف امریکہ اور یہ جو طالبان بنائے گئے, پیدا کیے گئے, آج اس ملک کی حالت دیکھ لیں کیا ہے. اب ہمارا ملک جو ہے, اس کے اندر یہ جو تنظیمیں بن چکی ہیں, جن کے آگے گورنمنٹ نے اپنا رٹ جو ہے یا اپنی طاقت ہے اس کو ختم کر دیا ہے. ان کے ناجائز مطالبات جو ہیں ان کے آگے سر خم کر دیا ہے. اب آگے آنے والے حالات یا یہ ہے کہ آرمی جو ہے اس کو سٹیپ لینا پڑے گا. اگر جو ادارے پولیس کے ادارے ہیں یا گورنمنٹ کے جو رٹ قائم کرنے وہ نہیں کر سکتے, تو پھر اور کیا ہے. ہمارے ملک میں, دیش میں ہم کہتے ہیں یہ جی ہونی چاہیے, کیا کہتے ہیں اس کو, عوام کی حکومت ہونی چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے. بعض قومیں, بعض آپ عراق کی لے لیں مثال یا عرب کنٹریز کی, بعض ممالک کا جو مزاج ہے, بعض لوگوں کا وہ مزاج ہی نہیں ہوتا جمہوریت والا, وہاں ڈنڈے کے زور پہ کام چلتا ہے. ہماری قوم بھی جو اس وقت ہے وہ جمہوریت کے قابل اس لیے نہیں ہے کہ جو مرضی جب مرضی اٹھتا ہے, اٹھ کے وہ اپنا تنظیم بنا کے تو ملک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے, آگے لگانا. اور اس کے ساتھ وہ جو پنیری لگائی گئی مدرسوں میں ضیاء الحق کے دور میں, لاکھوں کروڑوں وہ لوگ جن کا مائنڈ دماغ جا صاف کر دیا گیا ہے, برین واش ہو چکا ہے, وہ نکل آتے ہیں. کھلا وقت ہے, ان کو پاس تعلیم کی کمی ہے, اور وہ جب ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے بلایا جاتا ہے, لازمی بات ہے مسلمان ہے, جذبات ان کے, لیکن کیونکہ تعلیم کی کمی ہے اس لیے وہ جذباتی ہو کے نکلتے ہیں. اور جب کروڑوں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے سڑکوں پہ, تو پھر لازمی بات ہے وہ جو حکومت ہے مروب ہو جائے گی, ڈر جائے گی, کوئی بھی آئے گی. تو اب اس کا حل جو ہے یہ مل کے نکالنا ہوگا. اور ہماری جو قوم کا جو مزاج ہے نا, ایسے ہی ہے جیسے ایران کے اندر ایک خونی انقلاب لے کے اس نے پھر ابھی تک جکڑا ہوا ہے اس نے ان لوگوں کو. بہت سارے لوگ جو باہر گئے ہیں وہ ابھی تک تڑپتے ہیں, روتے ہیں کیا ہو گیا اس سے پہلے. ایسے ہی یہ پاکستان کے اندر بھی لگتا ہے یوں ہے کہ کچھ اس طرح کا جو چاہیے خونی انقلاب, اور یہ جو طاقت ہے ان کے پاس فیصلہ کرنے کا ایک جواز یا فیصلہ کرنے کی پاور ہونی چاہیے. کہ اس طرح کی جو تنظیمیں اٹھتی ہیں, جو اب ان کے پیچھے کون سے ملک ہیں, کون سے غیر ملکی عناصر ہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو ان سے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے. ہمارا آج کا سفر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. سفر کہیں نہیں بلکہ سیر, واک 10 منٹ 20 منٹ کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی پھر آپ سے نیکسٹ ٹائم.